ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ آپ سب کو عید مبارک۔ آج ہے عید الاضحیٰ کا پہلا دن اور ہم جا رہے ہیں عید نماز ادا کرنے، کیونکہ ہم پردیسیوں کی عید بس عید نماز تک ہی ہوتی ہے اور واپس آ کر گھر والوں سے بات کر کر ہماری عید ختم ہو جاتی ہے۔ عید نماز 8:30 ادا کی جانی تھی، لیکن ہم 7 بجے نماز کے لیے نکل گئے تھے، کیونکہ عید والے دن جمعے سے بھی 10 گنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس وجہ سے چائنیز گورنمنٹ مسجد کو فل سیکورٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ واحد دن ہوتا ہے جس دن ہمیں مسجد میں انٹری کے لیے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، اس لیے ہم جلدی سے ریڈی شیڈی ہو کر عید نماز کے لیے نکل گئے۔ پردیس کی عید بڑی ہو یا چھوٹی، بس عید نام کی ہی ہوتی ہے۔ عید کا مزہ تو دراصل اپنے ملک میں اپنی فیملی کے ساتھ منانے کا آتا ہے، بس کچھ مجبوریاں انسان کو دور کھینچ کے لے آتی ہیں۔ عید کا وہ واحد دن ہوتا ہے جس دن ہر کسی کو اپنے گھر والوں کی شدید یاد آتی ہے۔ آج وقار بھائی بھی کافی اداس لگ رہے تھے۔ میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، بس انہوں نے انکار والے ہاں میں سر ہلایا۔ چائنا والوں کو تو عید کا کچھ پتہ ہی نہیں، ہر کوئی اپنے روٹین ورک پر جا رہا ہے۔ دراصل ان کی مسلم آبادی بہت ہی کم ہے، کیونکہ چائنا کی ویسے آبادی بہت زیادہ ہے، ان کی نسبت مسلم آبادی بہت ہی کم ہے، اس لیے انہیں کچھ اسپیشل عید کی چھٹیاں نہیں ہوتی، ہر کسی کو اپنے کام پر جانا ہوتا ہے۔ آج جمعہ تھا اور آج ہماری بھی ایک کلاس ہے 8 بجے چائنیز کی، اور اس کے بعد 3 بجے پی ایم سی کی کلاس ہے، اور یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں کوئی بھی عید کی چھٹی نہیں دی گئی، اس لیے ہم سب نے اپنے ٹیچر سے رابطہ کر کے خود عید کے لیے چھٹی لی ہے۔ فائنلی ہم مسجد پہنچ چکے تھے اور ابھی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، 7:20 ہی ہوئے تھے۔ آج ہمیں اس رستے سے اوپر جانا ہوگا کیونکہ وہ سیڑھیوں والا رستہ بند ہے، وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جگہ جگہ رجسٹریشن کے لیے اہلکار کھڑے ہیں، یہ صرف جسٹ سیکورٹی پرپز کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو یہ QR کوڈ سکین کرنا ہوتا ہے اور اس پہ اپنا پاسپورٹ نمبر اور اپنا ریئل نیم وغیرہ کچھ ڈیٹا انپٹ کرنا ہوتا ہے۔ ڈیٹا انپٹ کرنے کے بعد آپ کو ویریفیکیشن QR کوڈ ریسیو ہوتا ہے، جسے آپ استعمال کر کے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں۔ یہ چائنیز یا فارنر سب کے لیے یہی رول ہے۔ ہم نے آلریڈی ویریفیکیشن کوڈ سبمٹ کروا دیا تھا اور ہم مسجد انٹر ہو گئے۔ دیکھیں کس طرح سیکورٹی پرووائڈ کی گئی ہے، کیونکہ آج رش کافی زیادہ ہوگا تو کوئی حبی نبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے فل سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ابھی ویسے اتنا رش نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں، اور یہ دوسرا رستہ سیڑھیوں والا ہے، یہاں پہ بھی سیکورٹی اہلکار کھڑے ہیں، اس رستے سے بھی آنے نہیں دیتے۔ اس مسجد میں عید نماز بڑے کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر سے جدھر بھی مسلمان ہیں ہر کوئی یہاں عید نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے تو دیکھا کافی لوگ ہم سے پہلے آ چکے تھے، پھر ہم سب نے پکچرز بنوائیں۔ جلدی آنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایزیلی پکچرز وغیرہ بنوا لیتا ہے، بعد میں کافی رش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ ہر کسی کو اس عید الاضحیٰ والے بورڈ کے ساتھ پکچر بنوانی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گیلانی صاحب ہمیں نظر آ گئے اور شراز بھائی پھر انہیں انٹروڈیوس کروانے لگے۔ نہیں سر، بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے گیلانی کون ہے؟ یوسف رضا گیلانی کا رشتہ دار ہے؟ کون ہے؟ آپ نے کس لیے لیا گیلانی کو؟ یہ ان بندوں کو خطرہ ہوتا ہے اپنی جان کا، آپ یہ بہت مشہور فیمس بندے ہوتے ہیں، ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے میدان میں پہنچتے ہیں تو صفیں وغیرہ بچھی ہوتی ہیں اور کافی سارے چائنیز آ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم بھی پھر اپنے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں سے ویسے میں آپ کو پورے میدان کا ویو اگر دکھا سکوں، کیونکہ درخت کافی زیادہ ہیں۔ دراصل درخت بھی چھاؤں کے لیے لگائے گئے ہیں، درمیان میں بھی اور سائڈوں میں بھی ہے، لیکن موسم آج ویسے ہی بہت خوشگوار ہے، بادل وغیرہ ہیں۔ اس جگہ ویسے عید نماز ادا کرنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بہت ہی خوشگوار موسم بھی ہے آج۔ دراصل یہ میدان اور مسجد پہاڑیوں کے درمیان میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ 8:20 تک ہی پہنچیں گے، کیونکہ لوگ دور دور سے آ رہے ہوتے ہیں اور انہیں تیار ہو کر پہنچتے اتنا ٹائم تو لگ جائے گا۔ امام صاحب بھی تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے نماز عید کے لیے آ گئے ہیں۔ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتے ہی کافی لوگ نماز عید کے لیے آ چکے ہیں، جو پیچھے پکچرز وغیرہ کے لیے بھی کھڑے تھے وہ بھی آ کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئے ہیں۔ آلموسٹ ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے امام صاحب نے 8:30 بجے عید نماز کے لیے جماعت کھڑی کروا دی تھی۔ یہاں پر پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ عید نماز کا ٹائم 8 بجے اور جماعت 8:20 پر کھڑی ہو رہی ہے۔
جماعت ختم ہونے کے بعد امام صاحب نے خطبہ دیا جو کہ 2 زبانوں میں تھا۔ جیسا کہ میں اپنے جمعے والے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ خطبہ 2 زبانوں میں ہوتا ہے۔ پہلا خطبہ عربی زبان میں اور دوسرا خطبہ ان کی اپنی چائنیز زبان میں ہوتا ہے۔ خطبہ ختم ہوتے ہی امام صاحب نے سب کو عید مبارک کہا اور ہر کوئی اٹھ کر اپنے اپنے دوستوں کو گلے لگانے لگ گیا، کیونکہ اس پردیس میں بس یہ دوست ہی ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم عید انجوائے کر لیتے ہیں۔ کلانی صاحب سے اسپیشل آ کر گلے ملے اور ان کا بوسہ لیا، جن کے بارے میں شراز بھائی آپ کو ولاگ کے سٹارٹ میں بتا چکے ہیں۔ گراؤنڈ بہت جلد ہی خالی ہو چکا تھا کیونکہ ہر کسی کی کوشش سے جلد سے جلد نیچے پہنچا جائے۔ یہاں سے آپ لوگوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اجتماع تھا۔ یہاں سے وہ آگے تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر عید نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہے، جن میں فارنرز بھی ہوتے ہیں اور چائنیز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بھی جلدی نیچے جا رہا تھا کیونکہ میرے دوسرے ساتھی آلریڈی نیچے پہنچ چکے تھے۔ عید والے دن نیچے مسلم مارکیٹ میں اسپیشل کھانوں کے ٹیبل بھی سجائے جاتے ہیں۔ فائنلی میں بھی نیچے پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نیچے مارکیٹ میں انٹر ہونے لگا تو یہاں پر بھی بہت ہی زیادہ رش تھا لوگوں کا۔ اس جگہ پہنچ کر تھوڑی بہت عید کی فیلنگز آتی ہیں، جس طرح ادھر رش لگا ہوا ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، بھیڑ جمع ہے اور یہ ٹیبل سجے ہوئے ہیں۔ گوشت آج بھی مارکیٹ میں اسی طرح سیل ہو رہا ہے جس طرح پہلے ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، ہر کوئی یہیں سے خرید کر لے کر جاتا ہے عید والے دن بھی، اور کافی چائنیز بھی خرید رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے کچھ بنگلہ دیشی بھائی ملتے ہیں، انہیں گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں۔ بنگلہ دیشی بھائیوں میں بھی سیم پاکستانیوں والی فیلنگز آتی ہیں، جس طرح کہ یہ ہمارے ہی ہوتے ہیں، بس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ پھر ہم نے کچھ کھانے کا ڈیسائیڈ کیا اور جیسے ہی ہوٹل کے اندر انٹر ہوئے تو دیکھا کافی زیادہ رش تھا، تو وہیں سے الٹے پاؤں پھر ہم واپس دوسرے ریسٹورنٹ کی طرف چلے گئے۔ دراصل عید والے دن اسپیشل جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سب کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ باہر سے کچھ کھا لیا جائے، بنانا نہ پڑے آ کر۔ دوسرے ریسٹورنٹ سے ہلکا پھلکا کھانے کے بعد ہم واپس چلے گئے ڈوم۔ ویسے تو ہمیں گھومنا تھا لیکن وقار کا ایک لیکچر تھا جو کہ 10 بجے سٹارٹ ہونا تھا۔ ابھی ویسے 10-20 ہو چکے تھے لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جانا ہے کلاس میں کیونکہ پروکسی میٹر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی پھر اسی کے ساتھ ڈوم واپس چلے گئے۔ ڈوم واپس پہنچنے کے بعد گھر والوں سے بات کی، انہیں مبارکباد دی اور اس کے بعد پھر سو گئے۔ شام کو پھر اٹھ کر میں اور علی ایک فوٹو سیشن کے لیے قریب ہی چھوٹے سے پارک میں گئے جو کہ یونیورسٹی کی لائبریری کے پیچھے ہے۔ چائنیز اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز سے واپس آ رہے تھے، انہیں کوئی نہیں پتا عید تہوار کیا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی مستی میں جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے دراصل 3-4 فیسٹیولز ہوتے ہیں، ڈریگن بوٹ فیسٹیول اور 2-3 اس جیسے فیسٹیولز ہیں جنہیں یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں ادھر لائبریری کے سامنے کافی اسٹوڈنٹس اپنی گریجویشن سیرمنی کی پکچرز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی پھر لائبریری کے پیچھے جو پارک ہے وہاں پکچرز وغیرہ بناتے ہیں جو کہ گھر والوں کو بھیجنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم واپس ڈوم چلے جاتے ہیں۔ یہی تھا ہمارا آج کا ولاگ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔